مسافر کے پاس سفر کے دوران مال ساتھ نہیں رہتا. اب موجودہ دور میں حالات بدل گئے ہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور امام علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری کے اندر ہر جگہ یہ صراحت کی ہے، والحکم تختلف باختلاف الازمنہ، کہ حکم زمانوں کے بدلنے سے بدل جاتا ہے. اب موجودہ دور کے اندر ہمارے مفتی شبیر صاحب فقیہ العصر جامعہ فاطمیہ مدرسہ شاہی مراد آباد کے جو مفتی اعظم ہیں، انہوں نے بھی ہمارے سامنے یہ بات نقل کی کہ موجودہ دور کے اندر اگر کوئی شخص حضر کے اندر یعنی مقیم ہونے کی حالت میں 20 لاکھ کا مالک ہے تو دنیا کے کسی بھی کنارے میں 20 لاکھ ہی کا مالک ہے. بات کو سمجھیے، دنیا کے کسی بھی کنارے میں وہ 20 لاکھ ہی کا مالک ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ موجودہ دور کے اندر اگر کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے، صرف 5 سے 10 دن کے درمیان وہ وہاں سے واپس آتا، تو مسافر ہی ہے، مقیم تو نہیں ہے، ورنہ اس پر بھی قربانی واجب ہے. لہٰذا اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی حالت سفر کے اندر ہو اسے بھی قربانی کا خیال رکھنا چاہیے. اور ذبح کرنے کے سلسلے میں 2-4 باتیں ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے متعلق اعلان نماز کی ترتیب بتائی جائے گی اور نماز ہوگی. ذبح کرنے کے سلسلے میں ایک تو یہ کہ بسا اوقات بڑی شخصیت سے ذبح کرایا جاتا ہے، جس کی جو کم ہمت ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چھری چلا دیتا ہے اور پھر اس کی ہمت نہیں ہوتی ہے اور اسی دوران وہاں دوسرا آدمی چھری چلاتا ہے. اس صورت میں دونوں پر تسمیہ پڑھنا واجب ہے، بسم اللہ پڑھنا واجب ہے. اس کو ہندیہ جلد نمبر 5 کے اندر نقل کیا ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی بسم اللہ نہ پڑھے تو جانور جو ہے حلال نہیں ہوگا. اسی طرح اس کو شامی زکریہ جلد نمبر 9 کے اندر بھی بیان کیا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے، مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اس میں بیان فرمایا ہے ان اللہ كتب عليكم الاحسان في كل شيء واذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ جب تم قتل کرو تو بہترین طریقے سے قتل کرو اور جب تم ذبح کرو تو بہترین طریقے سے ذبح کرو. تو اس میں لکھا ہے البحر العمیق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1777 میں یہ بات نقل کی ہے کہ جانور کو 3 ٹانگوں سے باندھا جائے، ایک ٹانگ کھلی رکھی جائے. اور وہاں پر یہ لکھا ہے کہ جانور کو 3 ٹانگیں باندھنے میں جانور کے لیے راحت، اور چاروں ٹانگیں باندھنے کی صورت میں جانور کو زیادہ تکلیف ہوتی. اس لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی تکمیلہ فتح الملم جلد نمبر 3 کے اندر اس بات کو نقل فرمایا ہے کہ اس سلسلے میں جانور کو 3 ٹانگیں باندھنے میں اس کو راحت ملتی ہے، 4 ٹانگیں باندھنے میں اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لہذا جانور کی 3 ٹانگیں باندھی جائے، اس میں جانور کے لیے راحت ہے. ایک اور مسئلہ کہ اگر کبھی بولے سے تسمیہ بھول جائے تو اس کا کیا حکم ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر تسمیہ جو ہے چھوڑ دیا تو اس والی صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی. اس طرح ہدایہ، شامی، بدائے، ہندیہ وغیرہ بڑی بڑی کتابوں میں مسئلہ مذکور ہے. لیکن اگر کوئی بھولے سے تسمیہ نہیں پڑتا ہے تو اس والی صورت میں یہ حکم ہے کہ یہ ذبیحہ حلال ہو جائے گا. اس کو بنایا شرح ہدایہ، فتح القدیر، شرح ہدایہ وغیرہ کتابوں میں بیان کیا ہے. یہ چند باتیں آپ کے سامنے آئی. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.